مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہ ہیں آپ ہی کا مدرسہ ہے۔ جس طریقے سے آپ مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، یہ بچیاں اپنا پروگرام پیش کر رہی ہیں جس کے پیچھے ان کی مہینوں کی محنت ہے، تو آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں تاکہ یہ آگے چل کر اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، اور مدرسے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ آپ مدرسے کا تعاون تو فرما ہی رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور نعت یا تقریر سنتے ہوئے بیچ میں سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں، اس سے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ لہٰذا اب میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آواز دینا چاہتا ہوں اس مدرسے کی ایک طالبہ چاہت بنت دلشاد۔ چاہت بنت دلشاد یہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو محظوظ کریں اور وقت کا بھی خیال رکھیں۔ آپ حضرات کے روبرو اسی مدرسے کی ایک طالبہ چاہت بنت دلشاد۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ معزز سامعین، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگی ہوئی ہیں، روزے نمازیں کسی نہ کسی طرح پابندی کر لیتی ہیں، ماں باپ شوہر اور بچوں کی جو خدمت انجام دے رہی ہیں، کہیں یہ تمام چیزیں اخلاص سے خالی تو نہیں؟ ہماری عبادتوں اور ہمارے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں؟ کیونکہ اخلاص ہی سے اعمال مقبول ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور مکمل ثواب ملتا ہے۔ اگر تینوں میں خلوص نہ ہو تو کوئی عبادت، کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ کان کھول کر سنو، بغور سنو، خلوص نہ ہو تو نماز مقبول نہیں، خلوص نہ ہو تو روزہ مقبول نہیں، خلوص نہ ہو تو زکوٰۃ مقبول نہیں، خلوص نہ ہو تو حج مقبول نہیں، خلوص نہ ہو تو کوئی خدمت گزاری مقبول نہیں۔ خواتین اسلام، خلوص نیت کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ اعضاء اور جوارح کی حرکتوں کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا ہے اور جانچتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عمل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ہمارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کی مقبولیت کا مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، ہماری ہر عبادت رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، ہماری ہر طرح کی خدمت گزاری خالق کائنات کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में अपने अमाल लोगों को बताता फिरा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जलील और रुस्वा करेगा। आज हमारी ख्वातीन में ये बीमारी वबा की तरह फैल चुकी है। हमारी माएँ बहनें अक्सर काम रियाकारी और दिखावे के तौर पर करती हैं। अव्वल तो बेशुमार औरतें अमाल के सिलसिले में बड़ी सुस्त और कोता हैं, और जो ख्वातीन थोड़ी बहुत अमल की पाबंद हैं, उनमें बेशतर ख्वातीन वो हैं जिनके अमल में रियाकारी शामिल है। हमारी नमाज में रियाकारी, हमारे रोज़ा में रियाकारी, हमारे सदक़ात में रियाकारी, सास और ससुर की खिदमत में रियाकारी, हमारी गुफ्तगू में रियाकारी, हमारी जुफ्तजू में रियाकारी, हमारी इबादत और बंदगी में रियाकारी। और रियाकारी का वबाल बड़ा खौफनाक है। दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत। एक हदीस में आया है कि जिसने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अपनी इबादतों में इखलास पैदा करो, अपने अमाल में इखलास पैदा करो। तुम्हारी हर अदा इखलास से भरपूर हो, तुम्हारा हर कौल और फ़ेल इखलास से पुर हो, और तुम्हारा हर कदम इखलास के साथ उठे। और सही माना में तौहीद भी यही है कि हम जो कहें या करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए करें। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।